یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور اور قیام کی کیفیت۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ مولا کا ظہور کس طرح ہوگا، اس وقت کیا واقعات رونما ہوں گے، امام کے قیام کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک روایت کا جو ایک حصہ ہے اس حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جب ظلم و ستم اور تباہی دنیا کو تاریک اور سیاہ کر دے گی، اور جب ظالم اور ستمگر لوگ اس وسیع زمین کو برائی کا میدان بنا دیں گے، اور دنیا بھر کے مظلوم ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مدد کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے، تو اچانک آسمانی آواز رات کی تاریکیوں کو چیر دے گی اور ماہ خدا ماہ رمضان میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دے گی۔ تو یہ علامات ظہور میں سے ایک علامت جو ہے آسمانی آواز جو ہے، یہ لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دے گی کہ یہ بشارت، یہ آسمانی آواز دنیا کے مومنین اور وہ مستضعفین اور وہ مظلوم لوگ جو ظلم سے تنگ آئے ہوں گے، ان کے دلوں کو تسکین دے گی، ان کے دلوں کو خوشحال کرے گی، اطمینان بخشے گی۔ لیکن ظالم، گمراہ اور ستمگر لوگ جو ہیں وہ اس آواز سے وحشت زدہ ہوں گے اور گھبرائیں گے، اور یہ ان کے لیے جو ہے دوسرے لفظوں میں خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اب اس وقت دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ روایات کی روح سے اس وقت دنیا پر سفیانی جیسا ظالم جو ہے وہ کئی ملکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہوگا، اور اس کے حوالے سے ہم نے علامات ظہور میں بیان کر دیا ہے سفیانی کون ہے۔ تو سفیانی جو ہے وہ شام، اردن، فلسطین اور عراق حتیٰ کہ ان تمام مقامات پر قابض ہوگا، اور جب یہ آواز سنے گا تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو روکنے کے لیے، ان کے قیام کو روکنے کے لیے ایک لشکر جو ہے وہ تیار کرے گا، جسے وہ مکہ کی طرف بھیجے گا تاکہ مولا امام زمان علیہ السلام کو مثلا شہید کیا جائے۔ تو یہ لشکر جب مکہ کی طرف روانہ ہوگا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، اس جگہ پر یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گا، یہ لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی پوری دنیا کے لیے، جو مومنین کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہوگی اور دشمنان دین کو پریشان کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے ایک آخری نشانی جو ظاہر ہوگی اس زمانے میں، وہ نفس زکیہ کی مظلومانہ شہادت ہوگی۔ نفس زکیہ جو ہیں وہ ان کی شہادت کے بعد روایات یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ایک جوان مرد کی شکل میں، البتہ بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ کی عمر مبارک اس زمانے میں ایک 40 سالہ شخص کی مانند ہوگی، آپ مسجد الحرام میں ظاہر ہوں گے، اور یوں سما ہوگا کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن جو ہے وہ زیب تن کیا ہوگا، اور رسول خدا کا پرچم لیے ہوئے ہوں گے، اور خانہ کعبہ کی دیوار کا سہارا لیں گے، یعنی اسے ٹیک لگائیں گے، اور رکن و مقام کے درمیان اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں گے، اور ایک خطبہ دیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجیں گے، اور اس کے بعد یہ خطاب کریں گے کہ اے لوگو، ہم اللہ تعالیٰ سے، خداوند قادر سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو اور ہماری آواز پر لبیک کہے تو اسے ہم نصرت اور مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ پھر اپنی اور اپنے خاندان کی پہچان کرائیں گے اور فرمائیں گے کہ فاللہ اللہ فینا لا تخذلونا وانصرونا ینصرکم اللہ تعالی، کہیں گے کہ ہمارے حقوق کی رعایت کے سلسلے میں اللہ کی طرف نظر رکھو، اور ہمیں عدالت قائم کرنے اور ظلم کے مقابلے میں تنہا نہ چھوڑو، ہماری مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ امام کی جب یہ گفتگو تمام ہوگی تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہیں وہ ملائکہ زمین پر اتریں گے اور امام کی بیعت کریں گے، اور سب سے پہلے فرشتے اور سب سے پہلا ملک جو امام کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا وہ جناب جبرائیل ہوں گے،
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے 313 اصحاب خاص جو اپنی اپنی جگہ پر مولا کے ظہور کی تیاری کیے ہوں گے اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کے 313 سردار، 313 رہبر، 313 قائد وہ پوری دنیا سے مختلف مقامات سے اکٹھے ہوں گے اور مکہ معظمہ میں مسجد الحرام میں امام کے گرد جمع ہوں گے اور امام کے گرد اپنا حلقہ بنائیں گے اور وفاداری کا عہد و پیمان کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ 10,000 جوانوں کا ایک لشکر، دوسرے لفظوں میں 10,000 سپاہیوں کا ایک لشکر امام کی خدمت میں جمع ہوگا اور فرزند رسول سے بیعت کرے گا۔ تو امام اپنے انصار کے اس عظیم لشکر کے ساتھ جو ہے وہ بڑی جلدی مکہ اور اس کے گرد و نواح پر جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، اور وہاں جو ہے اسلامی حکومت کی جو ہے وہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہاں وہ قائم کریں گے، اور سرزمین پیغمبر کو، اس جزیرۃ العرب کو جو ہے وہ نااہلوں سے اور سرکش لوگوں سے جو ہے وہ پاک کریں گے۔ اس کے بعد مولا جو ہے وہ عراق کا رخ فرمائیں گے، اور وہاں سفیانی جو عراق پر قابض ہوگا، بلکہ عراق کے ساتھ اور بہت سارے ممالک پر قابض ہوگا، اس کو عبرتناک مولا شکست دیں گے، اور عراق میں شہر کوفہ کو جو ہے وہ اپنی حکومت کا مرکز قرار دیں گے، اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر اس عظیم الہی انقلاب کی جو ہے وہ قیادت فرمائیں گے، اور وہاں سے جو ہے پوری دنیا کی طرف جو ہے امام کی طرف سے لشکر جائیں گے، اور بعض جگہوں پر تو لوگ لڑیں گے ہی نہیں، اور بلکہ خود اپنے ملکوں کے اندر اپنی ظالم حکومتوں کو گرائیں گے اور مولا کی طرف اپنا نمائندہ بھیجیں گے کہ ہم نے ظالموں کو مغلوب کر دیا ہے، اب آپ اپنے کسی ناصر کو بھیجیں تاکہ وہ ہمارے اندر پروردگار کے قانون اور عدالت الہیہ کے مطابق حکومت کرے، اور یوں مولا کی طرف سے جو ہے وہ نمائندے اور دوسرے لفظوں میں فوجی جو لشکر ہیں وہ پوری دنیا میں انقلاب لانے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے اور پوری دنیا کا نظم و نسق جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ تو امام بالاخر کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے دنیا کے سب سے بڑے جو مورچے ہیں وہ فتح کریں گے، اور دشمنوں کے دلوں میں اس وقت جو ایک چیز سامنے آئے گی کہ دشمن وحشت زدہ ہوں گے، اور یہ چیز ہم روایات کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ امام کا جو سب سے بڑا اسلحہ ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کی جو سب سے بڑی مدد ہوگی وہ امام کی ہیبت ہوگی جو دشمنوں کے دلوں پر چھا جائے گی، اور وہ لوگ آپ سے مقابلہ کرنے کی جرت بھی نہیں کریں گے۔ تو بہت ساری دنیا کی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں بغیر مقابلہ کیے امام کے جو ہیں وہ سپاہی قابض ہو جائیں گے، اور بعض مقامات پر سرکش لوگوں سے مقابلہ بھی ہوگا، اور ایسے سرکش اور ظالم لوگوں کا قتل عام بھی ہوگا تاکہ دنیا کو ان کے نجس وجود سے پاک کیا جائے۔ اور اس ہیبت کے حوالے سے جو اللہ کی طرف سے امام کی نصرت ہوگی، اس حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی دشمنوں کے دل میں وحشت اور رعب کے ذریعے مدد ہوگی۔ اب امام جب آگے بڑھیں گے عراق کے بعد، تو ایک اہم جگہ جسے امام خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے فتح فرمائیں گے، وہ جگہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے یہودیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں انہیں شکست ہوگی، اور امام جو ہے بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور اس پاکیزہ مقدس سرزمین میں امام جب آئیں گے اور بیت المقدس میں جب داخل ہوں گے تو وہاں نماز کا وقت ہوگا، اور مولا کے حکم سے جو ہے وہ نماز کی صفیں قائم ہوں گی۔ اس وقت ایک بہت ہی مبارک جو ہے واقعہ رونما ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا اور مجھے لوگوں کو بشارت دینے والا بنایا، اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ جس میں میرا فرزند مہدی قیام کرے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کی امام مہدی کے پیچھے نماز بہت سارے لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات کو ختم کر دے گی، اور عیسائی دنیا کے لیے بھی بہت بڑا ایک پیغام ہوگی۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی علیہ السلام کے نمائندہ کی حیثیت سے دنیا عیسائیت کے اندر اسلام کے مبلغ بنیں گے، اور دنیا عیسائیت کی رہنمائی کریں گے اور انہیں اسلام کی طرف مائل کریں گے، اور بہت زیادہ تعداد میں عیسائی جو ہے مسلمان ہوں گے۔ کہتے ہیں دنیا میں اس وقت ایک گروہ یا ایک مذہب رہ جائے گا جو اپنے دین پر جو ہے سختی سے پابند ہوگا، وہ یہودی ہوں گے۔ تو امام یہودیوں کی رہنمائی کے لیے
اصلی تورات کی جو تختیاں ہیں جو زمین میں دفن ہیں اس کو نکالیں گے اور ان تختیوں کے اندر اپنی امامت کی نشانیاں دکھائیں گے اور اسلام کے حقیقی دین ہونے کی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان تختیوں پر جو اصلی تورات لکھی ہوگی وہ جب یہ یہودی پڑھیں گے تو اپنی منحرف یا دوسرے لفظوں میں تحریف شدہ تورات کو چھوڑ دیں گے اور اس اصلی تورات سے رہنمائی لیتے ہوئے دین اسلام اختیار کریں گے اور امام مہدی کی امامت کو قبول کریں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جس کی سورہ توبہ کے اندر بشارت ہے آیت نمبر 33 میں، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب دین اسلام دنیا کے تمام جھوٹے ادیان پر غالب ہو جائے گا اور ایک ہی دین کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور وہ دین اسلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا عظیم زمانہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔